قادر حضرات السلام علیکم، میں ہوں تابش ہاشمی. آپ دیکھ رہے ہیں آج نامنا ہے T20 2026 کا ورلڈ کپ آج اپنے اختتام کو پہنچا اور ہمارے بڑے بڑے باباؤں کی پریڈکشنز کے برخلاف انڈیا 2026 کا T20 ورلڈ کپ جیتنے میں کامیاب ہو گیا. انڈیا کے لیے تالیاں. تھمپنگ وکٹری آلموسٹ تقریباً 100 رن سے ہرایا، نیوزی لینڈ میں آؤٹ کلاس کر دیا. انڈیا کی کرکٹ پہ کی تعریف میں جتنی باتیں کی جائیں کم ہیں. ایز اے یونٹ کھیلے، ایز اے چیمپئن کھیلے، اور آج جب انڈیا جیتا تو کسی کے منہ سے بھی یہ نہیں نکلا کہ یہ ڈیزرونگ نہیں تھے، بلکہ سب کو لگا انہی کو جیتنا چاہیے تھا. کرکٹ پہ بات آپ ویڈیو کے اوپر اپنا سجھاؤ دے سکتے ہیں. آپ کو ویڈیو کس طریقے چاہیے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے. چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے. جے ہند. شروع کرو. ہو گیا پروگرام شروع کرو. تابش اور بھی کرا ہفتے چہرے دا مطلب ہے نہیں ہوندا. نہیں اچھا عامر بھائی آپ سے سٹارٹ کروں گا. بھائی آج ابھیشیک بھی چل پڑا، انڈیا فائنل بھی جیت گیا. ہو سکتا ہے آپ کی تنقید کا آج ابھیشیک پہ اثر ہوا ہو. شروع میں بڑی بالیں روکی، اچھا کھیل رہا تھا، اچھا کھیلا، لیکن کریڈٹ نیوزی لینڈ کے بولرز کو بھی جاتا ہے. بالکل ماشاءاللہ آف سٹمپ سے 4 باہر وائڈے بھی کر رہے تھے اور وہیں سے چھکا کھا رہے تھے. بہت لوز بالنگ کرائی، عجیب سی بہت بولنگ کی ہے. ویسے جبکہ آپ نے کہا تھا یہ نہیں کہ کریڈٹ جاتا نہیں ہے انڈیا کو، لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ پہلا اس نے ہینری سے کروایا، آف سپنر سے کروایا، پھر ہینری سے 2 اوور میں 12 ہیں اور ایک دم سے اس نے پورا پلان ہی چینج کر دیا عجیب سے. اور جب آپ کو پتا ہے کہ ابھیشیک شرما آف سپنر سے پھنستے ہیں، آپ فوراً وہ لے آئے ہو، ڈفی کو لے آئے ہو. عجیب سی بولنگ. اور لوکی جو ہے آج تو مجھے بالکل ہی وہ ایسا یار نارمل بولر لگا. کون کرتا ہے 3 ٹانگ سے وائڈ، 2 آف سٹمپ سے، پھر یہاں پہ بول کر دیتے تھے سلوٹ میں کے سامنے چھکا مار لو. لیکن مجھے کبھی بھی نیوزی لینڈ اتنی پریشر میں نظر نہیں آئی. کبھی بھی. میں ان کو بڑے عرصے سے فالو کر رہا ہوں، 2004-05 سے. میں نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو اتنا انڈر پریشر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. شاید کراؤڈ کا تھا، فائنل کا تھا، ایکسپیرینس آف فائنل بھی ہو سکتا ہے کبھی فائنل. لیکن یار دیکھو ابھیشیک شرما بھی تو بیچارہ ینگ لڑکا ہے، پورا ٹورنامنٹ اس نے کچھ نہیں کیا، اس پہ بھی تو پریشر ہوگا نا. پھر آئی تھنک کہیں نہ کہیں پھر وہی آتا ہے، پھر اسکل لیول کا بھی فرق آ جاتا ہے. پھر ٹیموں کے وہ جو پلیئروں کا مینٹل ہیلتھ یا جو اسٹرینتھ ہوتی ہے نا، وہ یہاں پہ وہ میٹر کرتی ہے ایسے میچز میں. اور آئی تھنک انڈیا نے وہ دکھایا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے فائنل جیتا ہے. مینٹل پریشر کی بات کی، ایسا کیا کرتے ہیں انڈینز جن کا مینٹل پریشر برداشت کرنے کی جو ان کی وہ ہے کیپیسٹی وہ اتنی زیادہ ہے؟ نہ انڈیا کے خلاف، پاکستان کے خلاف لرستے ہیں، نہ فائنل میں لرستے ہیں، نہ سیمی فائنل میں لرستے ہیں. کیا ہے راشد لطیف صاحب؟ اسکل وائز بہت ہائی ہیں یہ لوگ، اور لاسٹ 2 میچز بہت ہائیسٹ لیول پہ کرکٹ کھیلی ہے، جس پہ پہنچنا بہت مشکل ہے ہم لوگ کے لیے جو گیم کھیلا ہے. اور نیوزی لینڈ کے لیے کتنا مشکل کر دیا آج. اور انہوں نے ٹاس جیت کے ان کو بھی بیٹنگ ہی کرنی تھی. ہائی میچز ہوتے ہیں تو سوریا کمار نے کہا ہم تو بیٹنگ کرتے ہیں یہاں پہ، اور بیٹنگ کی، ٹاس ہار کے بھی بیٹنگ کی. اور یہ 350 آرام سے بن رہے تھے ایک ٹائم، 15 اوور میں 200 رن بن گئے تھے ان کے. لوکی فرگسن کی بات کی ہوتی ہے، ڈینجرس بالر ہے، احمد بڑا ہائیلی ریٹ کرتا ہے. آج وہ 125 130 پہ آ ہی گیا نا. وہ اتنے نہیں ہوئی بال، کبھی کبھار ہوتا ہے، ڈے خراب ہوتا ہے اس کا. لیکن آج شروع کے 2 اوور میں 10 رن دیے آرام سے کھیلتا سنجو نے اور ابھیشیک نے. لیکن اس کے بعد جو چارج کیا ہے اس کے بعد تھملنا ہی نہیں دیا کہیں سے. پوری کیپٹنسی، پوری جو آپ سوچ کے آتے ہو نا اس کے برخلاف ہوا ان کے. اور ابھیشیک نے اٹیک کیا، وہ اور ایشان کشن 2 ایسے پلیئر ہیں جو کہ وہ محسوس نہیں ہونے دیتے. وہ جتنے مزے سے لے کے گئے. سنجو سیمسنگ کا کل ہی کہتا ہے لحاظ کر لیتا تھوڑا سا، وہ لحاظ ہی نہیں کیا. بالکل تینوں ٹاپ آرڈر بیٹسمین جو ہیں بیٹرز نے پرفارم کیا. ابھی سنجو نے 89 بنایا ایک بار پھر. 3 یہ ٹاپ 3 کی بیٹنگ ہے. یہ جو T20 گیم ہے، آپ کے 3 اوپر سے چلے گیم بن گیا. سنجو تو ہے ہی نا. آپ یہ ابھیشیک شرما کی بھی ہٹنگ دیکھتے ہو اور ایشان کشن کی بھی، زمین آسمان کا فرق لگتا ہے. وہ لگتا ہے کہ یار کتنی خوبصورت شاٹیں مار رہا ہے، مزہ آتا ہے اس کو دیکھ. محنت سے نہیں مار رہے. اور آج یہ کہ میں انڈین ٹیم کو کریڈٹ ضرور دوں گا، انہوں نے ایک مت ختم کر دی ہے کہ فاسٹ بولر ٹورنامنٹ جتواتے ہیں. بھائی بیٹسمین بھی جتواتے ہیں، انہوں نے ثابت کر دیا. صحیح بات، انہوں نے ثابت کر دیا کہ بیٹسمین بھی ٹورنامنٹ. دیکھیں سیمی فائنل فلیٹ وکٹ، ٹاس ہار گئے، اگلوں نے 250 کر دیا. آج انہوں نے کہا 250 کر دو فائنل میچ. انہوں نے یہ مت ختم کر دیا کہ فاسٹ بولرز ہی ٹورنامنٹ جتواتے ہیں. لیکن مین آف دا میچ فاسٹ بولر رہا، بمراہ کو ملا مین آف دا میچ. ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس. 2 میچوں میں 250 لگا. بولے 2 میچوں میں یار 250 لگا. ٹھیک ہے وہ اوور آل تو بمراہ اچھا کرتا ہی آ رہا تھا، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ان کی بیٹنگ نے کیا ہے بڑے میچز میں، 195 چیز ہوا، 250 کر دیا، 256 کر دیا.
یہ وکٹیں ایسی تھی کہ یہاں پہ 170 180 نہیں ڈیفینڈ ہونا تھا. یہ میں آپ کو بتا صحیح بات ہے. کریڈٹ ان کی بیٹنگ کو جاتا ہے. بیٹنگ اچھا احمد بھائی آپ سے میں بڑا سوال کروں گا. پہلے ایک زمانے میں سمجھا جاتا, سوری یار آپ کیونکہ بڑے جواب بھی دیتے ہو نا, سوال ہی بڑا کروں گا. آسٹریلیا سمجھی جاتی تھی انوینسیبل ہے, اور مجھے ایز اے ساؤتھ ایسٹ ایشین لگتا تھا کہ ان کو تو ہم کبھی بیٹ کر ہی نہیں سکتے, اور دنیا مانتی تھی کہ جتنی بھی اچھی ٹیم ہو جائے آسٹریلیا کو بیٹ نہیں. اب انڈیا ایسی لگنے لگی ہے کہ یہ دنیا کی ٹاپ ٹیم ہے, اور اس کے سامنے آسٹریلیا بڑی ہلکی ٹیم لگتی ہے. آسٹریلیا کا ڈومیسٹک بہت پاورفل ڈومیسٹک ہے, انڈیا کا ڈومیسٹک بھی اچھا ہے, مگر کیونکہ ہمیں لگتا ہے انڈیا, کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی عوام ایک جیسی ہے, ہمیں بھی لگتا تھا کہ یار وہاں پہ بھی سفارش کلچر یہ وہ سب چلتا ہوگا. واٹ آر دے ڈوئنگ ڈفرینٹلی کہ ان کی ٹیم نہ صرف مینٹلی اسٹرانگ ہے, اسکلز میں بھی اسٹرانگ ہے؟ نہیں, اگر پچھلے کچھ عرصے سے دیکھیں گے تو آسٹریلیا کے پاس ٹیلنٹ نہیں آ رہا. نہیں آسٹریلیا کے پاس ٹیلنٹ نہیں تھا, اس لیے تو وہ رینشو کو لے کے آئے T20 کے اندر, جو پروون ٹیسٹ پلیئر ہے. جی جی. آپ ان کی ٹیم کا حال دیکھ لیں, وہی سینئر پلیئر جو اگر پلیئرز ہوتے تو کبھی بھی اسٹیو سمتھ واپس نہ آتا, میکسویل یہ ٹورنامنٹ کبھی بھی نہ کھیلتا, رینشو کبھی بھی نہ اس ٹیم کے اندر آتا. ان کے پاس ٹیلنٹ, پاکستان کے پاس تو زرخیز مٹی ہے, ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ہمارے سسٹم میں فلو ہے. وہاں پہ کیا ہے, ٹیلنٹ بھی ہے, سسٹم بھی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ ٹیلنٹ اور سسٹم کے تھرو پلیئرز پروڈیوس کرتے جا رہے ہیں. یہ پلیئر کون ہے؟ یہ وہ پلیئر ہے سنجو سیمسن, جو ان کو جس کو کبھی چانس ہی نہیں ملتا. اس نے مین آف دا سیریز ہو گیا ورلڈ کپ کے اندر, رائٹ. یہ وہ پلیئر ہے ایشن کشن کے, جو کھیلتا ہی نہیں ہے, جو کھلاتا ہی نہیں ہے, ڈسپلن کا کہہ کے اس کو بھی بیچارے کو سائڈ پہ کیا ہوا تھا, وہ بھی اس میں ڈومیسٹک میں پرفارمنس کر کے یہاں آیا ہے, اور جتنی امپیکٹ فل اننگ وہ کھیل رہا ہے, تو ہی واز ریڈی. ٹھیک ہے, ابھیشیک شرما کتنے پریشر کے اندر تھا, اس نے شو کیا 21 بولوں پہ 50 کر کے فائنل کے اندر کہ بھائی یہ لو, یہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ بی سی ڈی ٹیم سے نہیں کھیلتے, وہ زمبابوے کو ہرا کے, یا وہ یوگینڈا کو ہرا کے, یا وہ کینیا کو ہرا کے, وہ یہ نہیں اس کے بعد سٹیٹ نہیں دکھا دیتے لوگوں, دیکھیں جی یہ فلانے ہمارے پلیئر نے اتنا کر دیا. نہیں, وہ بڑی ٹیمز کے خلاف بڑے میچز کھیلتے ہیں, بڑی بڑی سیریزیں کھیلتے ہیں. ان کے پاس پلیئر کے اوپر پلیئر بیٹھا ہوا ہے, اور یہ جو فائنل کے اندر, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پہلی دفعہ نہیں کیا بھارت نے. آپ کو کہا تھا کہ اچھی ٹیمیں جو ہے رائٹ ٹائم پہ پیک کرتی ہیں. آپ یہ پچھلی 2 میچز اٹھا کے دیکھیں عامر سے, اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے ابھی انہوں نے 250 نہیں کیا تھا, کہا تھا کہ جب کھیلیں گے 250 کریں گے, پہلا جب کھیلیں گے 250 کریں گے. دونوں میچ ہو گئے ہیں وہ 250. ہم ہی یہاں پہ ہوتے نا تو ہم نے 180 کرنا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کہنا تھا یہ 180 تو کر دیا, بولر ڈیفینڈ کریں آ کے. وہ یہ نہیں کرتے, انہوں نے جب ان کو سنف مل رہا ہے وہ 250 کے لیے ہی جا رہے تھے. ابھی یہ جس طرح راشد بھائی نے کہا, ایک ٹائم آیا جب بال پرانا ہو گیا, وکٹ سلو ہو گیا, گرپ ہونے لگ گیا, وہاں پہ 4 کٹھی وکٹیں گر گئیں. سوریا آؤٹ ہو گیا, ہاردک کا وہ دن نہیں تھا وہ نکل گیا, ایک اور ان کا پلیئر آؤٹ ہو گیا, تو جس کی وجہ سے وہ کم بیک کیا نیوزی لینڈ نے. نہیں تو یہ تو 275 کر رہے تھے, 280 کر رہے تھے. اب آپ کون سے لیول کی کرکٹ کھیل رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور آپ بس یہی کرتے رہے کہ آپ زمبابوے کو بلا کے ان کو ہرا لیں, آپ کینیا کو بلا کے ان کو ہرا لیں, آپ یوگینڈا کو بلا کے ان کو ہرا لیں, اور ان میں ہی آپ نمبر 1 ٹیم بن جائیں. یہ جو اوپر والی 6 ٹیمیں ہیں نا, 5 ٹیمیں, ان کو کہنے کہ یہ ICC کی رینکنگ سے ہٹا ہی دیں, ہماری رینکنگ ہی الگ بنا دیں جس میں صرف کینیا, یوگانڈا, زمبابوے ہی ہو. ورلڈ کپ سے پہلے انڈیا انہی کے ساتھ 5 T20 میچ, یہ دیکھیں نا سیریز, ہوم سیریز کھیلا ان سے, وہ ایسے پلاننگ کرتے ہیں. راشد بھائی یہ بتائیں, ہاں کچھ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ انڈیا کا میں پورا سال دیکھتا ہوں, 5 ٹیسٹ کی بھی سیریز ہوتی ہے ان کی. یہ آسٹریلیا بھی جاتے ہیں, ہم جب آسٹریلیا جاتے ہیں تو ہمیں 2 ٹیسٹ ملتے ہیں, 5 ون ڈے. یہ تو آپ کی بورڈ کی بات ہے نا, مطلب انٹرنیشنل جو ڈپارٹمنٹ انوالو نہیں ہے اس میں. نہیں, بائیلیٹرل میں تو ہمارا اپنا بورڈ ہوتا ہے, انڈین BCCI اپنا ہوتا ہے. وہ تو آپ دیکھتے ہو نا کہ وہ آپ کی ویلیو کتنی ہے, وہ آپ کو کتنی ویلیو دیتے ہیں, کہ آپ کے ٹیسٹ پلے جب کھیلتے ہیں تو کتنا لوگ آتے ہیں گراؤنڈ پہ یا ٹی وی پہ, کتنا دیکھا جاتا ہے. تو آپ فورس کریں گے تو کھیلیں گے. ہم 2 کھیلتے ہیں 4 سال میں جا کے وہاں, یہی ہے. اور یہاں پہ وہ آتے ہیں 2 سے 3 ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں, ہر سال ہوتا ہے. 2 ہمیں زیادہ, اس سال تو ہم زیادہ کھیل رہے ہیں, لیکن کھیل بھی رہے ہیں. بنگلہ دیش سے کھیل رہے ہیں, ہم سری لنکا سے کھیل رہے ہیں, ہم ویسٹ انڈیز سے کھیل رہے ہیں. 2 شاید ہم نے انگلینڈ جائیں گے, ہم انگلینڈ جائیں گے 4 ٹیسٹ یا 3 ٹیسٹ, وہ ایک سیریز ہوگی اچھی. باقی سیریز تو سال بعد ہو رہی ہے, وہ سیریز بھی باقی سیریز تو ویسے ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ انڈیا کی جو پرفارمنس ہے آج چھوڑی ہوئی ہے, یہ لاسٹ 10 ایئرز میں آپ دیکھ لیں کس طرح سے وہ پروگریس کیا ہے ان کے. ابھی آج ہی دوپہر میں بات کر رہے تھے, یہ 2 وکٹ کیپر تھے لاسٹ ایئر, سنجو سیمسنگ بینچ پہ تھے, رشاب پنت کھیلے تھے, اور اب دیکھیں وہ سنجو کھیل رہا ہے, اور ایشان کشن بھی آ گیا ہے, اور مین وکٹ کیپر جو ایشیا کپ میں چل رہا جتی شرما تھا وہ باہر ہو گیا. تو ان کے پاس پلیئرز کی کمی نہیں ہے. ابھی اوپنرز کی بات کریں گے تو جیسوال بھی باہر ہے, شبمن گل باہر ہے, روہت شرما چھوڑ گیا, تو بڑا تگڑا ان کا پلیئر ہے. وہ بھی باہر ہے.
تو اب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب ہوتا یہ کہ ہم باہر بھی جا رہے ہیں. ہم ساؤتھ افریقہ گئے تھے, ان کے کتنے پلیئر کھیل رہے تھے؟ ہاں اے ٹیم نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آسٹریلیا بھی گئے تھے, ان کے کتنے پلیئرز کھیل رہے تھے. مسئلہ پاکستان کی کرکٹ کو یہاں آ رہا ہے کہ جو ٹیمیں یہاں بھی آ رہی ہیں وہ بھی پوری نہیں آ رہی, اور جو پاکستان اوے کھیلنے جاتا ہے وہ بھی. اس میں ون ون سچویشن ہو جاتی ہے سب کی. میں آپ کو سچ بتا دیتا ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پریشر اتنا پڑتا ہے ہار کے, تو وہاں پہ بھی جب پلیئر نہیں کھلاتے نا تو ہم بورڈ بھی اسی میں خوش ہوتا ہے, پلیئر بھی اسی میں خوش ہے کہ یار کوئی چانس بنا رہے, مقابلہ ہو, کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان جیت جائے. بیکوز انہیں پتا ہے کہ ہماری ٹیم اس لیول پہ نہیں ہے کہ بگ بوائز کو کمپیٹ کر پائے گی, تو اور زیادہ پریشر پڑتا جائے گا. یہ نہیں مائنا کہ ہم انگلینڈ جا رہے ہیں یا ہم آسٹریلیا جا رہے ہیں, نہیں, آپ وہاں پہ جا کے کس ٹیم کے اگینسٹ کھیل رہے ہیں. پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہوگا کب؟ 2017 کی جب ہم چیمپئن ٹرافی جیتے, اس کے بعد ہم نیوزی لینڈ گئے, ان کی پوری سیریز پوری سائیڈ گئے. ہم ساؤتھ افریقہ گئے, ان کی پوری سائیڈ کھیلی. ہم آسٹریلیا گئے, ان کی, کیونکہ جب تک آپ جیتو گے نہیں آپ کی ریپوٹیشن نہیں بنے گی. آپ جب ہارتے رہو گے آپ کو کوئی سیریس نہیں لے گا. یہاں پہ آسٹریلیا آیا تھا, ٹیسٹ میچز ہو رہے تھے, رائٹ. یہاں پہ پوری سائیڈ آسٹریلیا کی آئی, ہم نے ان کو ہرایا. نیوزی لینڈ کی پوری سائیڈ آئی, ہم نے ان کو ہرایا. ساؤتھ افریقہ آیا, پہلے دبئی کے اندر ون ڈے کھیلے 3, وہ ان کو ہرائے. اس کے بعد ساؤتھ افریقہ ہم گئے, وہاں پہ جا کے ساؤتھ افریقہ میں ان کی پوری ٹیم کو ہرایا, جس میں وہ جنید خان نے آخری اوور بڑا صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی وجہ سے جب آپ کو پتہ نہیں نہ ہوتا, جب آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں 8ویں کلاس کی اور آ جائے آپ کو 12ویں کلاس کا امتحان, تو یہ 12ویں کلاس کے پلیئر ہیں, آپ 7ویں 8ویں پہ کلاس کی جو ہے نا تیاری کر رہے ہیں. صحیح کیسے کریں گے یہ بتائیں. یہ بتائیں نا کہ یہ کیا, ابھی دیکھیں نا آپ ہار بھی گئے ساری چیزیں, تابش بھائی چوتھا ایونٹ ہار گئے, آپ کو کوئی چینجنگ دیکھنے کو ملی ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہم پہلے بھی یہ کہتے ہیں کہ تنقید, اب یہ یاد رکھیں وہ لوگ بھی, تنقید اس لیے زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ آپ لوگ تبدیلیاں بھی تو نہیں کرتے ہیں. آپ کو جو آپ کے ساتھ والے لوگ ہیں انہوں نے یہ پہاڑا پڑھا دیا ہے کہ بس یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے, ورلڈ کپ ختم ہو جائے گا, پھر بیک ٹو نارمل ہے. بالکل ایسا ہی ہوگا, یہ پہاڑا انہوں نے ٹھیک پڑھا ہے. لیکن کیا آپ انصاف کریں گے اپنی کرسی کے ساتھ؟ کیونکہ 4 ایونٹ میں آپ کہیں بھی نہیں کھڑے ہوئے ہیں, اور آ کے سلیکشن کمیٹی چینج کر دینا, 2 بندے لا کے کپتانوں کو کھڑا کر دینا, اور سارا وہاں اس سے تبدیلی نہیں آنے لگی ہے. ہم یہ بھی کہہ دیں گے نا 2+2 4 ہوتا ہے, کہیں گے نہیں سر یہ جھوٹ بول رہے ہیں, 3 ہوتا ہے, کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پہلے بھی تو بتایا تھا. ایسے ہی تابش بھائی جینون بات ہے, اب تو یہ دل سے باتیں نکل رہی ہیں نا. اب آپ دیکھ لیں انڈیا جیت گیا نا, آپ دیکھیں پھر بھی چینجنگ ملیں گی آپ کو. آپ دیکھیں ان کے ون ڈے, آپ دیکھیں کہ ون ڈے کی تیاری دیکھنا وہ کیسا, اب چیک کرنا ان کی ٹیم کیا بن جائے گی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, کیا نام ہے, سوریا کمار یادو کا ٹورنامنٹ تھوڑا ڈسپل سا رہا, پرفارمنس نہیں نکلی. آپ کو لگتا ہے رکھیں گے یہ کیپٹنسی؟ ہار جاتے تو شاید مشکل ہو جاتی ہے, ابھی رکھیں گے, 1 سال تو چلیں گے. ابھی ریسنٹلی فارم ایشیا کپ میں بھی اس نے کچھ نہیں کیا, ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا آئی پی ایل کیسا جاتا ہے. اچھا آج بھی ڈک پہ آؤٹ ہوگا, جبکہ آج تو ان کے لیے کچھ نہیں کیا, پورا ورلڈ کپ کچھ نہیں کیا. 1-2 اننگز کھیلی چھوٹی ٹیم سے خلاف, جو کافی شاید ابھیشیک شرما کو وہ کپتان بنانا چاہتے تھے, بڑا برانڈ بن گیا نا وہاں کا, لیکن یہ ورلڈ کپ اس کا بہت گندا گیا. سنجو سیمسن, کیونکہ سنجو سیمسن آئی پی ایل میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ڈسپلنری ایشوز ہیں جس کی وجہ سے اس کو باہر, سنجو یار ٹیم میں نہیں آتا. ان کے پاس ہاردک پانڈیا کیپٹن آلریڈی موجود ہے. نہیں وہ نہیں, اس کو نہیں بنائیں گے, وہ فیوچر اگلے 2 ورلڈ کپ دیکھیں گے وہ, ٹھیک ہے. وہ ایک ہی. یہ بتائیے کہ اب راشد بھائی, عامر بھائی, شہزاد بھائی, کیونکہ ہم پورے 30 دن ہم نے جو ہے وہ پاکستان کرکٹ پر بات کی ہے, 33 ڈیز ہو گئے. 33 ڈیز میں آپ لوگوں نے, مجھے یاد ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا کہا ہوا ہے. آپ لوگوں نے کہا ہوا ہے ڈومیسٹک اچھا ہونا چاہیے, آپ لوگوں نے کہا فرسٹ کلاس پرفارمنس دیکھ کر ٹیم میں لانا چاہیے, پی ایس ایل پرفارمنس, پی ایس ایل میں بھی فرسٹ کلاس کی پرفارمنس دیکھ کر لڑکے شامل کرنے چاہیے, پی ایس ایل کی پرفارمنس دیکھ کے لڑکوں کو ٹیم میں نہیں لانا چاہیے, جن کو لایا جائے. جب T20 کا ٹورنامنٹ ہے, T20 کے پلیئرز آئیں گے, وہاں سے ٹیسٹ تھوڑی کھلائیں گے. ہمارے تو وہاں سے ٹیسٹ کھیلا ہے نا. آداب جب ڈیبیو ہوا تھا ٹیسٹ میچ کا, 2 میچ تھے اس کے, دونوں ہی اس کے میچ تھے, سائیڈ میچز تھے. ٹائم کا بھی ایسی ہوا ہے. پہلے آپ دیکھیں کہ 30-35 فرسٹ کلاس تو کھیلے نا پہلے, اور ون ڈے کا لسٹ اے والے کا آپ چیک کریں, آپ بغیر ریکارڈ چیک کیے فرسٹ کلاس اگر اکوموڈیٹ کرنا ہے آپ کو پلیئر کو, فرسٹ کلاس کا ریکارڈ دیکھا یار یہ سیٹ ہو جائے گا, اس کو آپ ون ڈے میں لے جاتے ہیں. راشد بھائی والی بات کہ آپ کو پھر کھچڑی نہ بنائیں, T20 میں T20 پلیئر ہی رکھیں, پھر آپ نے ٹیسٹ والے بھی ون ڈے میں بھی گھسیڑے ہوئے, ون ڈے والے T20 میں بھی ڈالے ہوئے, پھر آپ کو دیکھیں انڈیا کی ٹوٹلی آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئے گی. ون ڈے میں ٹیم ٹوٹلی ڈیفرنٹ نظر آئے گی. روہت آ جائیں گے, وراٹ آ جائیں گے, جڈیجا آ جائیں گے, ایئر آ جائیں گے, گل آ جائیں گے, یہ جو نئے ینگ لڑکے یہ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے. اگر یہی ہم جیتے ہوتے نا, یہ سارے سیدھے ون ڈے کی ٹیم بن جاتی. یہ غلط ہے, یہ بالکل 100% یہ بات کر رہا ہے. اگر پاکستان یہ جیتا ہوتا نا, ساری ون ڈے کی ٹیم باہر ہو جانی تھی, اور یہ T20 کی ایز اٹ از چلی جانی تھی. تو یہ راشد بھائی ایک بات بتائیں, کرکٹ ابھی بھی پاکستان میں اتنا ہی مشہور ہے جتنا آج سے 15 سال پہلے تھا, 20 سال پہلے تھا, اتنا ہی مشہور. شارٹ کٹ ہو گیا نا, شارٹ کٹ کیسے ہو گیا, کریز کم ہو گیا. کریز کم ہو گیا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں پلیئر اگر کھیل کے ہی نہیں آ رہا, ڈومیسٹک کھیل کے ہی نہیں آ رہا,
और वो पिक कर रहा है, हैंड पिक हो रहा है और टीम में जा रहा है। और जब प्रेशर देखिए खेल तो लेता है, लेकिन जिस इस तरफ के मैच होते हैं ना, जब क्रंच मैच, वहाँ एक्सपोज हो जाता है। हाँ, अब देखें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टिव प्लेयर है, पैसे बताते रहते हैं हम लोग कितने पैसे लेते 60 हैं। लाख 45 लाख। अब उनका देखें, उनके आवर्स देखें कितने आवर्स वो प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, मुश्किल 2 घंटे, बस 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन कर ही नहीं सकते। आपकी जो वेटरन ये जो जिम में जाते हैं वो अलग है, आपकी अगर बॉलर है बॉलिंग की अलग है, बैटिंग उसकी अलग है। आपको पूरा दिन में 6 से 7 घंटे रिक्वायर्ड है प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए। आप उठा के देख लीजिए कोई भी बैट्समैन है, वो कितनी दफा बॉल को बल्ले से मारता पूरे दिन में, वही आपको रिफ्लेक्ट करता है वहाँ पे। ये सिस्टम पे बात आती है ना, जैसे राशिद भाई ने कहा कि उनका यंगस्टर इधर जाता है, ऐसे ही करता है। तो कल मैंने अपने ग्रुप में किसी ने मेरे से स्टैट्स शेयर किए यूथ के, हाँ 3 कीपर्स के, हसीबुल्ला के, गाजी गौरी के, एक बच्चा था रजाल मुस्तफ़ा, 2-3 साल पहले रोहेल भी। तो इन तीनों में से उन दोनों के हसीबुल्ला के और रजाल मुस्तफ़ा के आउट भी ज्यादा है, रन भी ज्यादा है, और 3 साल बाद खेल ये लड़का रहा है गाजी गौरी, वो किधर है? वो एक का बनाया हुआ है डिसिप्लिन इशू, और एक वो रजाल मुस्तफ़ा बच्चा पता नहीं किधर है। उसका इशू भी नहीं बनाया। और फिर आप देखें ना, सुफियान मुकीम की हमने कितनी बात, सुफियान मुकीम, राइट, इरफान नियाज़ है। उसको पहले जब रिजवान कप्तान थे उनको अच्छे तरीके से यूज नहीं किया, बिकॉज हमने पहले भी बोला था कि आपको यंगस्टर को एज अ कैप्टन डेवलप करना पड़ता है। पहले आप उसको मिलर के आगे छोड़ देते हैं, आखिरी ओवर देते हैं वो 3, उसके बाद आप बाहर कर देते हैं, उसके बाद वो फिर जाके परफॉर्मेंसेस करता है। आपको एक मौका है, आप वो प्लेयर को, लेग स्पिनर को ले आए हैं जिसने 3 लिस्टे के मैच खेले में 3, इमेजिन ब्रो जाके 3 मैं आपको मैच खिला देता हूँ, खेल लो, आप पाकिस्तान टीम में आ जाओगे। दिस इज व्हाट इट इज, और शॉर्टकट है ये तो। दिस इज व्हाट इट इज। 3 मैच। आमिर, हमारी जर्नी बताओ क्या थी अंडर 13 से स्टार्ट। आमिर की प्लेयर ने, अभी करंट प्लेयर ने खुद बोला यार ये पाकिस्तान की कैप बहुत आसान हो गई है यार, सही बात है। ये करंट प्लेयर ने बोला है। राशिद भाई, ये मैं आपसे सवाल जो पूछना चाह रहा था वो बीच में ही रह गया। मुझे बताएं, 33 दिन जो हमने शेर हासिल गुफ्तगू की, आपकी शिकायतें सुनी, मसाइल सुने, नाइंसाफियां सुनी, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सुना, ये सब सुनने के बाद मुझे सजेशन, मुझे ये बता दो कोई उम्मीद है? क्योंकि सिर्फ शिकायतें, देखिए उम्मीद बिल्कुल आपको बेहतर करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन सही करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के ऊपर बेस करती है ना आपकी। इस तरह से फिर आपको प्रोफेशनल हायर करने पड़ेंगे, चाहे वो पीएसएल की टीम हो, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड अथॉरिटी चलाने वाले लोग हो, चाहे आपके कोचिंग स्टाफ हो, प्रोफेशनल लोग चाहिए ना। प्रोफेशनल माइक किसी प्रोफेशनल उम्मीद कोच है, पता कब आती है? उससे थोड़ी होगा ना। तो और कौन अनप्रोफेशनल? उम्मीद कब आती है? सारी तकरीबन उम्मीद जब आती है, एक जब आप सिस्टम में वो लोग लाते हैं जिनका काम उनको आता है, ठीक। आप हमारे सिस्टम में क्या होता है कि जो निकले होते हैं, फेलियर होते हैं प्रूवन, वो वही दोबारा आ जाते हैं, ठीक, क्योंकि वो नो नहीं हाँ, करते। तो वो साइकिल वही चल रही है ना, तो कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं? तो नहीं हो सकती। जब नो करने वाले लोग आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे, तो फिर आप मुझे अभी बताएं जो रखे आपने करंट, वो कह रहे हैं नहीं ये मसले हैं, वो मसले, मुझे तो भाई आप सोल्यूशन नजर आ रहे हैं। ताबिश भाई, इसमें देखे ना, ये भी होता है ना कि आपका अब होता पता है क्या पाकिस्तान के अंदर, क्रिकेट बोर्ड के अंदर साहब, आपका एग्जिट प्लान जो है विनिंग प्लान से ज्यादा बड़ा बनता है। भाई यार, एग्जिट प्लान किसी भी इदारे का होता है, अभी वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन सबसे पहले आपका विनिंग प्लान होता है, उस पर तो गौर करो पहले। नोटी, मैं बताऊं राशिद भाई, कल ना मुझे महफिल में बैठा हुआ था लड़कों के साथ, क्रिकेट पे बात हो रही थी कि अब मुझे भी लोग समझते हैं मैं एक्सपर्ट हूं, तो ऐसा नहीं। तो एक लड़के ने बड़ी पुरुमीद निगाह से कहा कि यार मुझे ऐसा लगता है ना, आमिर भाई को कप्तान बना के वापस लाना चाहिए, 1-2 साल इनको काम करना चाहिए फास्ट बॉलर। मैं बताता हूँ, जेन्युइनली आपको बताऊं, जितनी इसकी क्रिकेटिंग सेंस है, कोई तभी तो कहा उसने। मैं अभी भी कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इससे काम लेना चाहेगा तो ये लीडरशिप कर सकता है, बाकियों से बहुत बेहतर कर सकता है। हम पास बैठते हैं, हमें पता लग जाता है कि किसको कितनी समझ है, कितनी नॉलेज है, हम इस फील्ड में पले बड़े हैं, ये अभी भी बाकियों से बहुत बेहतर कर सकता है। उसे ये कहा भाई आमिर इतना अच्छा करता है, मैंने कहा भाई तो नहीं चाहिए ना। हाँ, और कहने लगा अहमद भाई भी, कहने लगा अहमद भाई चीफ सेलेक्टर वहीं बिठा, तेरा शो अच्छा चलता है।